یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کو پادری محسن محمود کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج مورخہ 2 جولائی 2022 اور ہفتے کا دن ہے۔ گزشتہ ہفتے میں گرمی کا بڑا زور رہا تو پورے ملک سمیت پنجاب میں بھی درجہ حرارت بہت زیادہ رہا، تو تقریباً کوئی 45-47 رہا۔ لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ کل سے اب موسم بڑا خوبصورت ہو گیا ہے۔ تو اب بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو باہر کا موسم بڑا خوبصورت ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو موسموں کا خدا ہے، خدا جو مظاہر قدرت کا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے اب موسموں کو تبدیل کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام خدا کی طرف توجہ کریں۔ کلام پاک میں سے دانیل کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں آیت سے 31ویں آیت تک۔ کلام پاک میں سے پرانے عہد نامہ میں سے دانیل کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 31ویں آیت تک۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے: لیکن تو اے بیلشزر، جو اس کا بیٹا ہے، باوجود کہ تو اس سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخ خوری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منے منے تکیلو فرسین۔ اور اس کے معنی یہ ہے، منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فریس یعنی تیری منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زیریں توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشزر قدسیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارمادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو پیغام ہے وہ بہت ہی ایک زبردست خیال ہے جو میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ خدا کے گھر کی چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ حوالہ جو میں نے تلاوت کیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بیلشزر بادشاہ ہے تو اس نے اپنے امراء کو بلایا ہے، اس نے اپنی بیویوں کو، اس نے اپنی حرموں کو، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی ایک بہت بڑی دعوت کی ہے۔ اور جب یہ ضیافت چل رہی ہے تو بادشاہ میخ خوری میں مبتلا ہے، تو وہ حکم دیتا ہے کہ ہیکل کے ان پاک برتنوں کو لایا جائے جو میرا باپ ہیکل سے لے کر آیا تھا، تاکہ میں ان میں میں نوشی کروں، میخ خوری کروں۔ آپ اگر دانیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں تو پہلا باب اور پہلی 3 آیات میں لکھا ہے: شاہ یہودہ یہویکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودہ یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا۔
चनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के ख़जाने में दाखिल किया। अब ये जो बयान है दानियल की किताब पहले बाब में, यहाँ पे नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा है कि वो जब यरूशलेम पर चढ़ाई करता तो हैकल के बर्तनों को वो वहाँ से उठा लाता और फिर लाकर उसको अपने बुत खाने के ख़जाने में दाखिल कर देता है। पुराने ज़माने में अहद अतीक में जब भी जंगें लड़ी जाती थीं तो जो जीतने वाली कौम या जीतने वाला मुल्क होता था वो हारे हुए मुल्क के मंदिरों में जाता, उनकी इबादत गाहों में जाता और उनके जो देवी देवता, उनके जो बुत होते उनको उठाकर वो ले जाते और उस शिकस्त खुर्दा कौम के बुतों को वो अपने माबूद के आगे, अपने बुतों के आगे लाकर खड़ा कर देते, जो इस बात की अलामत होता था कि हमारे माबूद ने इनके माबूद को शिकस्त दे दी है। ऐसा ही वाक़या आपको पुराने अहदनामा में सैमुएल की पहली किताब और उसका 5वां बाब और उसके पहली आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। और फ़लस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अज़र से अशदूद को ले गए और फ़लस्तीनी खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरा पड़ा है और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी हैं। फक्त दजून का दड़ ही दड़ रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज तक अशदूद में दजून की दहलीज पर पाँव नहीं रखते। आमीन। अच्छा, ये हवाला जो है ये भी इस बात को साबित करता है कि जब फ़िलिस्तीनियों ने इसराइलियों पर हमला किया तो उनको खैमा इज्तिमा में, उनको खुदा के घर में वहाँ पर अहद का संदूक मिला। आज जो दीगर अक़वाम थी वो बुतों की पूजा करती, गैर कौमें जो थी वो गैर माबूदों को मानते, जो हाथ की कारीगरी है, जो पत्थर के बुत हैं, जो मिट्टी सोने और चांदी के बुत हैं। तो जब भी वो गैर कौम एक दूसरे को शिकस्त देते तो उनको बुतों को, उनके माबूदों को उठा कर ले आते। अब जब फ़लस्तीनियों ने यहाँ पर इसराइलियों पर हमला किया है तो उन्होंने देखा है कि इनके इबादत खाने में तो कोई बुत नहीं है, इनके इबादत खाने में तो कोई माबूद नहीं है, कोई मूरत नहीं है। उन्होंने अहद के संदूक को देखा तो उन्होंने समझा कि शायद यही वो चीज़ है जिसकी इबादत करते, तो उसको उठाकर दजून जो उनका देवता था उसके मंदिर में ले गए और जाकर उसके पास रख दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि दजून ने इसराइलियों को शिकस्त दी है और उनका माबूद हमारे माबूद के पाँव में है। कलाम में लिखा हुआ है कि रात को जब वो चले गए तो सुबह जब आकर उन्होंने देखा तो उनको मालूम हुआ कि दजून जो है वो अहद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह गिरा हुआ है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जिंदा खुदा जो है वो गैर माबूदों पर, वो बुतों पर बर्तरी और फोकियत रखता है। दजून हो, कोई भी देवी देवता हो, वो जिंदा खुदा के आगे कोई हैसियत नहीं रखता। और खुदा जो है वो अपने घर की चीज़ों की कदर करता है। अब बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे नबूकदनेस्सर के वाक़े में हुआ है। नबूकदनेस्सर ने जब 586 क़ब्ल अज़ मसीह में उसने यरूशलेम पर चढ़ाई की है तो हैकल में से पाक बर्तनों को वो अपने साथ लेकर जाके अपने बुत खाने के ख़जाने में जमा कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है कि बेलशज़र, बाइबल मुक़द्दस में दानियल की किताब में उसको नबूकदनेस्सर का बेटा कहा गया है। हालांकि तारीख़ी एतबार से बेलशज़र जो है वो नबूकदनेस्सर का बेटा नहीं है, लेकिन
یہ روایت ہے کسدیوں کی کہ وہ جانشین کو بیٹا ہی تصور کرتے۔ اب بیلشزر جو ہے وہ اپنے امراء کے ساتھ وہاں پہ مے خوری کر رہا ہے، تو کہتا جی ہیکل کے ان پاک برتنوں کو لاؤ جو میرا باپ بت خانے میں چھوڑ کے گیا ہے، تو میں ان میں مے نوشی کروں۔ جب وہ ان برتنوں میں مے خوری کر رہا، شراب پی رہا، تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ دیوار پر لکھتا ہوا اس کو نظر آیا۔ اب یہ ہاتھ جو دیوار پہ لکھتا اس کو نظر آیا، یہ ہاتھ اور وہ تحریر اس کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ وہ اپنے نجومیوں کو بلاتا، وہ اپنے دانشوروں کو بلاتا، حکیموں کو بلاتا کہ یہ جو تحریر ہے اس کا ترجمہ میرے لیے کیا جائے، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ پھر اس کی ماں آتی اور اسے کہتی ہے کہ تو دانیل کو بلا، وہ الہوں کی روح رکھتا ہے، خدا نے اس کو حکمت دی ہے، وہ تیرے لیے اس کا ترجمہ کرے گا، اس کی تعبیر بتائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب دانیل اس کے پاس آتا ہے تو دانیل پہلے آتے ہی اسے ملامت کرتا ہے۔ اگر آپ 5ویں باب کو بڑی تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو بڑا خوبصورت بیان ملے گا کہ دانیل آ کے اسے بتاتا ہے کہ تو نے خدا کو جو تمام امتوں اور اہل لغت کا خدا ہے، تو اس کے حضور ترسا نہ رہا۔ وہ اس کو ملامت کرتا ہے، اور خدا کلیسیاؤں میں ایسے ہی خادم چاہتا ہے جو کلیسیا کو ان کے غلط کاموں پر ملامت کریں۔ لیکن کئی ایک دفعہ ہمارے یہاں جب کوئی خادم کسی بات پہ ملامت کرتا ہے تو کلیسیا میں بہت سارے لوگ اس بات کا برا محسوس کرتے کہ جی پاری صاحب نے تو ہماری بے عزتی کر دی ہے، پاری صاحب نے تو ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اور کئی دفعہ خدا کے خدام بھی مصلحتاً ملامت نہیں کرتے، اور اگر کبھی سختی کی بھی جائے تو بہت سارے لوگ چرچ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ لو جی پاری صاحب سانو گسے ہوئے نے، اسی تے دوسرے چرچ چلے جانا، وہ تو سانو بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ دانیل نبی جو ہے وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور اسے اس کے اس غلط کام پر ملامت کرتا ہے۔ اب وہ اس کی تعبیر اس کو بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو ہاتھ کا نوشتہ بھیجا گیا، اس ہاتھ کے نوشتے کی تعبیر کیا ہے؟ منے تکیل و فرسین۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو 3 مرتبہ بائبل مقدس میں بیان ملتا ہے کہ جہاں پر خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ پہلی مرتبہ پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب 20واں باب، جہاں پر خدا موسیٰ کو حکم دیتا کہ تو پہاڑ پر آ جا تو میں تجھے 10 حکم لکھ کر دوں گا، تو وہاں پہ خدا نے اس کو پتھر کی لوہوں پر 10 حکم لکھ کر دیے۔ دوسری دفعہ یہ نوشتہ دیوار کا ذکر ہے جہاں پہ ہاتھ جو ہے وہ دیوار پہ لکھتا ہوا نظر آیا۔ اور تیسری دفعہ نئے عہد نامے میں مسیح خداوند نے زمین پر انگلی سے لکھنا شروع کر دیا جب لوگ ایک عورت کو بدکاری میں پکڑ کر مسیح خداوند کے پاس لائے۔ اب یہ تینوں تحریریں جہاں پہ خدا کے لکھنے کا بیان ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن یہ جو نوشتہ دیوار ہے، یہ جو منے تکیل و فرسین ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اگر آپ انہی آیات کو پڑھیں تو انہی آیات میں ہی دانیل نبی جو ہے وہ منے تکیل و فرسین کا ترجمہ بھی کرتا ہے، اس کی تعبیر بھی بتاتا ہے۔ منے جو ہے یہ وزن کا ایک پیمانہ ہے، اور اس کا مطلب ارامی زبان میں گننا ہے، اور منے جو ہے اس کا ہمیں پرانے عہد نامے میں جب ہم عزرا کی کتاب اور اس کا 2 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں منے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وزن کا ایک پیمانہ ہے۔ اور پھر تکیل جو ہے یہ عبرانی لفظ شاکل سے ہے۔ شاکل جو ہے اس کا اردو ترجمہ مسکال کیا گیا ہے، اور یہ بھی وزن ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو گنا گیا، تو تولا گیا، اور تو حساب میں پورا نہ نکلا۔ اب یہ تیسرا لفظ جو فرسین ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہے فریس۔
فریز جو لفظ ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ فریز جو ہے یہ فرض کی جمع ہے، اور فرض کو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فارس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور خدا نے یہ کہا دانیل کے ذریعے سے کہ تیری مملکت کا حساب کیا گیا، تو تولا گیا اور وزن میں کم نکلا، اس لیے میں نے تیری مملکت کو تقسیم کر دیا اور اسے فارسیوں اور مادیوں کو دے دیا۔ اب جب اس نے یہ نوشتہ دیوار اس کی تعبیر سنی تو یقیناً وہ پریشان ہو۔ وہ اپنی جگہ پہ بادشاہ تھا، وہ اپنی جگہ پہ وقت کا حاکم تھا، لیکن اس کے ایک غلط کام کی وجہ سے خدا نے اس کی مملکت اس سے چھین لی، اور کلام میں لکھا کہ اسی رات وہ قتل ہو گیا۔ کیا اس نے غلط کام کیا؟ غلط کام اس نے یہ کیا کہ اس نے خدا کے گھر کی چیزوں کی بے حرمتی کی۔ اس نے خدا کے گھر کے پاک ظروف کو ناپاک کیا۔ جب فلسطینی عہد کے صندوق کو اٹھا کر لے گئے تو خدا کی قدرت سے عہد کی صندوق کی موجودگی میں دجون کا جو بت تھا وہ پاش پاش ہو گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکا۔ اور یہ جو بیلشزر بادشاہ ہے، اس نے اپنی حماقت میں یہ خیال کیا کہ کیوں نہ میں خدا کے گھر کے ان پاک برتنوں میں مے نوشی کروں۔ تو جب اس نے خدا کے گھر کے پاک برتنوں کی بے حرمتی کی تو خدا نے اسے سزا دی، اس کی مملکت چھین لی، اس کا رتبہ، اس کا عہدہ چھین لیا، اور اسی رات وہ قتل ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ ہم سب جو مسیحی ایماندار ہیں، ہم کسی نہ کسی چرچ کے ساتھ، کسی نہ کسی خدا کے گھر کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو جب چرچ کی بات کی جاتی، جب خدا کے گھر کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ خدا کے گھر کی چیزوں کی بھی بات کی جاتی ہے۔ خدا کے گھر میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اس میں سازوں کا ذکر ہے، پھر اس میں استعمال کی بہت ساری چیزوں کا بیان ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چیز خدا کے گھر کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے وہ چیز خدا کے گھر کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مال کی کتاب 5واں باب پڑھیں تو وہاں پہ حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر ہے۔ جب تک کھیت انہوں نے خدا کے لیے نہ مخصوص کیا تھا ان کا تھا، لیکن جب خدا کے لیے وہ چیز مخصوص ہو گئی تو پھر ان کی نہ رہی، پھر خدا کی ہو گئی۔ لیکن جب انہوں نے اس میں بھی بددیانتی کی تو دونوں مر گئے۔ اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو خدا کے گھر کی چیزیں ہیں لوگ ان کو ذاتی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے گھر کی جو چیزیں ہیں یہ تو جی اکٹھے پیسوں سے آئی ہیں، سانجھے کھاتے سے آئی ہیں، تو یہ استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے پیسے دیے، ہم نے حصہ ڈالا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میری جو کلیسیا ہے، میرا جو چرچ ہے، وہاں پہ ہم نے ایک بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم لیا، پھر ہم نے نیا جنریٹر لیا، پنکھے ہیں وہاں پہ، ساری چیزیں ضرورت کی، لیکن پہلے دن سے ہم نے اس بات پہ پابندی لگائی ہے، پوری کلیسیا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خدا کے گھر کی کوئی چیز بھی ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ لوگ شادیوں بیاہوں پر ہمیں کہتے ہیں کہ پادری صاحب آپ ہمیں ساؤنڈ سسٹم دے دیں، جنریٹر دے دیں تو ہم اس کا کرایہ دے دیں گے۔ تو ہم ان کو بڑے پیار سے، بڑے احترام سے ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں کرایہ دینا آپ مہربانی کر کے باہر سے لے آئیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خدا کے گھر کے لیے مخصوص ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی چیزیں خدا کے گھر کے لیے، خواہ وہ جاندار ہیں خواہ وہ بے جان ہیں، جب وہ خدا کے گھر کے لیے مخصوص ہیں تو ان کا استعمال خدا کے گھر کے لیے ہونا چاہیے، خدا کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے۔ کہ ایک دفعہ ہم ان چیزوں کا بڑا بے دریغ بھی استعمال کرتے ہیں۔ خدا کے گھر میں بجائے جانے والے ساز وہ خدا کی پرستش اور تعظیم کے لیے ہونے چاہیے۔
خدا کے گھر میں استعمال کی جانے والی چیزیں خدا کے نام اور خدا کے جلال کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کسی شخص کے ذاتی استعمال کے لیے ہوں یا غلط استعمال کے لیے ہوں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے اس خوبصورت پیغام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ اور آخر میں میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ سارے میرے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اسے دوسروں تک شیئر کریں، پھر اسے سبسکرائب کریں۔ آپ محسن محمود یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ اس چینل کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو روز بروز سیکھتے جائیں اور روز بروز خداوند کے عرفان میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔